من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ یہاں سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اس کو پڑھنا ہے اولی النعمہ، چونکہ واو پر کچھ نہیں لکھا ہوا تو اولی نہیں پڑھنا، اولی النعمہ، اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے نبی، جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ فرمایا وذرنی والمکذبین، جو لوگ آپ کو جھٹلانے والے ہیں اور ناز و نعمت والی زندگی میں ہیں، آپ ان کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ ومہلہم قلیلا، اس کو محل نہیں پڑھنا، ومہلہم قلیلا، کیونکہ ہا کے اوپر شد ہے، تو جس حرف کے اوپر شد ہو اس کو 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو مہلہم قلیلا، اور آپ ان کو تھوڑے دنوں تک مہلت دیں، یعنی دنیا کی زندگی گزرنے دیں، پھر ان کو یہ مہلت ختم ہو جائے گی ان کی، تو آخرت میں عذاب ہوگا۔ آخرت میں اللہ کے پاس کس قسم کا عذاب ہے؟ یہ بڑی سخت آیت ہے آگے عذاب کے لحاظ سے جو جہنم میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، سخت بیڑیاں جو جس سے بندے کو جکڑ دیتے ہیں، وَجَحِيمًا، اور دہتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا، اور کیا ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسا کھانا ہے ہمارے پاس جو گلے میں اٹک جائے گا اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کچھ صورتیں بیان کی ہیں، ایک تو بیڑیاں ہیں اور دوسرا دہتی ہوئی آگ ہے اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جائے گا۔ اس تکلیف کا ہم تصور نہیں کر سکتے، گلے میں اٹک جانے والے چیز کا، اس لیے کہ آپ کو اور ہمیں کبھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے گلے میں اٹکتی ہے، آدمی کی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے باہر، یعنی وہ ہوتا چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے اور آنکھوں سے اسی وقت پانی نکل آتا ہے اور فوراً آدمی پانی پی کر اس کو اندر اتار لیتا ہے۔ اگر کوئی کھانا کانٹے دار ہو، جیسے زقوم کھلایا جائے گا، قرآن میں آتا ہے زقوم ایک بوٹی ہے جس کے ہر طرف کانٹے لگے ہوتے ہیں، وہ کانٹے دار بوٹی جا کر حلق میں اٹک جائے گی۔ اٹکنے کا مطلب یہ ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ نہ وہ نیچے اترے گی نہ باہر نکلے گی، وہیں اندر اٹکی کھڑی رہے گی۔ اس تکلیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا ایسا ہمارے پاس کھانا ہے اور دردناک عذاب اور بھی ہیں۔ اس آیت کو جب اللہ والوں نے پڑھا تو ان پر اثر ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اللہ والے ولی اللہ بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دفعہ افطاری پہ بیٹھے تھے تو ان کو یہ آیت یاد آ گئی، جب کھانا سامنے رکھا کہ ایسا کھانا ہوگا جو گلے میں اٹک جائے گا۔ اس تکلیف کا جو منظر سامنے آیا تو سامنے والا کھانا بھول گئے، یعنی کھانا کھایا ہی نہیں گیا، تو کہا کھانا اٹھا لو، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ اس کھانے کا مجھے خیال آ گیا ہے کہ اگر وہ کھانا قیامت والے دن جہنم میں مجھے دے دیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطاری کے ٹائم یہی آیت یاد آ گئی، کھانا نہیں کھایا اور اٹھوا دیا، ہمت نہیں ہوئی اس تصور سے کہ اللہ اس دن میرا کیا بنے گا۔ تیسرے دن ان کے بیٹے کو خیال ہوا کہ اگر آج بھی ان کو یہ آیت یاد آ گئی تو یہ تو بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ پھر وہ گئے اپنے زمانے کے جو قریب بزرگ رہتے تھے، جن میں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بکار رحمۃ اللہ علیہ، 2-3 بزرگوں کو بلا کے لائے کہ آج والد صاحب نے افطاری میں پھر آیت یاد آئی تو یہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے بھوک سے۔ تو ان کو بلا کے لائے، انہوں نے آ کر کوئی تسلیاں دیں، اللہ کی رحمت کی امید دلائی کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں۔ پھر جا کر ان کو کچھ تسلی ہوئی اور انہیں کچھ لقمے لیے۔ تو میرے عزیز بزرگ اور دوستو، صرف انہوں نے نہیں مرنا تھا، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں آج حرام کھاتا ہوں اور اس کے بدلے میں میرے گلے میں اٹک جانے والا کھانا مجھے کھلا دیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آج میں بہن کی جائیداد کھا گیا ہوں، چھوٹے بھائی کی کھا گیا ہوں، کسی کا قرضہ کھا گیا ہوں، کسی کو چیز غلط تول کر دے دی ہے، کسی کی چیز دیتے ہوئے 2 نمبر چیز اندر ملا دی ہے، کسی کو تھوڑی تول کر دے دی ہے، کسی کو 2 نمبر چیز دے دی ہے۔
یعنی لوگوں کا مال کسی نہ کسی طریقے سے میں نے کھایا ہوا ہے، تو اگر اس کے بدلے میں یہ کھانا مجھے مل گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم نے آخرت کے اس تکلیف دہ کھانے سے بچنے کے لیے دنیا میں لوگوں کا حق نہیں کھانا، تاکہ آخرت میں اللہ مجھے راحت والی زندگی دے، تکلیف والی زندگی سے بچائے۔ آگے یہ جو قیامت کا دن ہوگا اس کی کیا سختی ہوگی؟ فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ قیامت کے دن کی سختی اللہ بیان فرما رہا ہے، یہ وہ دن ہوگا جس دن زمین بھی لرز اٹھے گی اور پہاڑ بھی لرز اٹھیں گے قیامت کے دن، اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت ہو جائیں گے۔ کثیباً کا معنی ریت، مہیلاً کا معنی اڑتی ہوئی ریت۔ پہاڑ ایسی ریت ہو جائیں گے کہ وہ اتنے کمزور ہوں گے کہ ریت اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے ایک جگہ ٹھہر نہیں سکے گی۔ کبھی آپ دیکھیں ہوا چل رہی ہو اور صحرا میں آدمی ہو، جہاں ٹیلے ہوتے ہیں، ریت کے ٹیلے، ہمارے ہاں تو چونکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے مٹی ذرا پکی ہوتی ہے، جہاں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں وہاں تھوڑی سی بھی ہوا چلے تو ریت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ہوا اڑ جاتی ہے اور ریت اڑ جاتی ہے وہاں سے۔ تو قیامت والے دن یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس طرح ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ تو کہیں آتا ہے یہ دھنکی ہوئی اون ہو جائیں گے، کہیں آتا ہے یہ کچھ ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ کچھ پہاڑ ایسے ہوں گے جو مٹی ہو جائیں گے بالکل ریت کے ذرات کی طرح، کچھ ایسے ہوں گے جو اون کی طرح ہو جائیں گے۔ قیامت کی دہشت میں یہ سب مناظر قائم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن امن میں رکھے، سکون میں رکھے۔ آگے اللہ نے پھر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہارے پاس تم پر گواہ بننے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، اس کو فَعَصَىٰ پڑھنا ہے، صاد کے اوپر چونکہ کھڑی زبر ہے۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ، فَأَخَذْنَاهُ، اخذوں پڑھنا ہے، اخذوں وبیلا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ تو جب ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تو فرعون نے کیا کیا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ تو ہم نے فرعون کو ایسی پکڑ میں لیا جو پکڑ اس کے لیے بڑا زبردست وبال تھی۔ یعنی اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اگلے کے اوپر وہ وبال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہمیں بچائے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجا تمہارے پاس بھی بھیجا ہے۔ فرعون نے اس کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا، اگر تم نے بھی رسول کی نافرمانی کی تو ہم تمہیں بھی پکڑیں گے۔ تو کامیابی رسول کی اطاعت میں ہے۔ آگے فرمایا قیامت والے دن کے بارے میں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، شیبا کے اوپر چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے۔ اس نون کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہاں رک جائیں پھر تو اس کو پڑھیں گے شیبا، اور اگر اس کو رکنا نہیں ہے اور اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو پھر اس کو پڑھیں گے شیبا نسماؤ، پھر با الف با نہیں پڑھیں گے، پھر با زبر با اور آگے نون چھوٹی زیر نی، اور اس کو ڈائریکٹ پھر آگے سین کے ساتھ ملائیں گے، السما کی سین کے ساتھ۔ اب اس کو یوں پڑھیں گے، میں پڑھ رہا ہوں ملا کر، یوم یجعل الولدان شیبا السماء، شیبا السماء، شیبا السماء منفطر بہ، را کے اوپر پھر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو اس کو منفطرن نہیں پڑھنا، منفطرم پڑھنا ہے، میم پڑھنی ہے، منفطرم بہ، بہ کے اوپر چونکہ وقف ہے تو بہ پڑھیں گے، بہی نہیں پڑھیں گے۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ مانے تو پھر تم اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ یعنی وہ قیامت کا دن اتنی دہشت والا ہوگا، بچے بھی اس میں بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی ان کے بال بھی سفید ہو جائیں گے دہشت سے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا السماء منفطر بہ، کہ اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے گا،
اور آسمان کے اندر دروازے ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 30ویں پارے میں۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ جو کہا ہے کہ بال سفید ہو جائیں گے، بچوں کے بال بھی سفید ہو جائیں گے قیامت کی سختی سے۔ ایک واقعہ میں نے سنا تھا کسی آدمی کے بارے میں کہ اس نے خواب میں دیکھا قیامت قائم ہو گئی، اور قیامت کی دہشت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ یقیناً یہ وہ منظر تو نہیں تھا جو حقیقت میں قیامت میں ہوگا، خواب خواب ہے، حقیقت حقیقت ہے، پھر بھی اس کا کچھ منظر تو تھا۔ تو وہ جو اس نے رات کو خواب میں دہشت دیکھی قیامت کی، اس کی جب آنکھ کھلی تو صبح اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ تو خواب میں سفید ہو گئے ہیں، تو آخرت میں جب انسان حقیقت میں دیکھے گا کیا ہوگا۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایک واقعہ سناتے ہیں اپنا، کہ میں نے خواب میں جہنم دیکھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر، جو مولانا بتاتے ہیں اپنا خواب کا منظر، کہ پینٹ شرٹ والے لوگ ہیں ان کو فرشتے اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈال رہے ہیں، اور جہنم دہکتی ہوئی ہے۔ کہا جب میں خواب سے اٹھا تو ایک تو میرے اوپر دہشت تھی، دوسرا مولانا نے فرمایا کہ کئی دفعہ میرے ساتھ اس کے بعد کئی دن تک ایسے ہوتا رہا کہ میں واش روم میں جاتا، پیشاب کے لیے بیٹھتا، اور مجھے وہ دہشت یاد آ جاتی تو گویا کہ پیشاب اس وقت رک جاتا، دہشت سوار ہو جاتی میرے اوپر۔ آہستہ آہستہ پھر وہ خواب کی کیفیت دور ہوئی، اور پھر میری کیفیت بحال ہوئی۔ یہ تو خواب میں آدمی دیکھے یہ حال ہو جاتا ہے، جبکہ خواب تو حقیقت بھی نہیں ہوتا۔ تو جب قیامت کے دن حقیقی آئے گا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو، میں نے اور آپ نے نیک بننا ہے تاکہ اس دن کی ہمیں نعمتیں ملیں۔ یہ گناہ گار ہیں، دوسری طرف نیک بھی ہوں گے، ان کی موجیں ہوں گی، ان کے مزے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، اور ان کے لیے لہم منابر من لؤلؤ، موتی کے ممبر سجا دیے جائیں گے، اور مشک کے ٹیلے ہوں گے، خوبصورت ٹیلوں پر سیاہ سیر و سیاحت والا منظر ہوگا، لوگ حساب کتاب میں پھنسے کھڑے ہوں گے اور وہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں اس قیامت کے دن کی، ان کے لیے ایسے چٹکی میں گزر جائے گا، اور ان کے لیے ممبر سجائے جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان کو ان ممبروں پر بٹھایا جائے گا، ان کو مشک والے ٹیلوں کی سیر کرائی جائے گی، اور جنت کے دروازے کی طرف یہ جائیں گے تو بڑی عزت کے ساتھ، جو سورہ زمر میں آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ گروہ در گروہ دوستوں کے ساتھ جماعتوں میں ٹولیوں میں نیک لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، نیک لوگ جب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم، سلیوٹ پیش کریں گے، پھر کہیں گے طبتم، مزے کی زندگی مبارک ہو، پھر کہیں گے فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناز و نعمت والی جنت کا داخلہ مبارک ہو۔ تو ایک یہ گروہ ہوگا، اور ایک یہ گروہ ہوگا جن کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے گا تو گلے میں اٹک جائے گا، اور بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا، دہکتی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور دوسرے ہوں گے کہ ان کی بادشاہت ہوگی، ان کی ایسی حکومت ہوگی کہ اگر حضرت قتادہ فرماتے ہیں آدمی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، وہ اس سے اشارہ کرے گا تو جنت کی نہریں اس کا کہنا مانیں گی، کدھر مڑنا ہے کدھر جانا ہے۔ پھل کھائے گا، پھل کھانے کے توڑے گا تو دوبارہ پھل لگ جائے گا، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ پھل کم ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی ناز و نعمت کی ایک زندگی ہوگی، دونوں زندگی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان ہذہ تذکرہ، ہذہ تذکرہ، اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے، یعنی دونوں راستے دکھلاتا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو آدمی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، چاہے اللہ کے پاس اللہ کو راضی کرنے والا راستہ اختیار کر لے، چاہے دوسرا راستہ۔ پھر فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا، پڑھنا ہے ادنا من ثلثی اللیل، من ثلثی اللیل، من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کیونکہ الٹا پیش ہے تو تھوڑا سا کھینچیں گے، نصفہ وثلثہ وطائفتم، مد ہے کھینچیں گے، اور تا کے آگے پھر میم ہے شد والی تو تا کو میم کے ساتھ ملا دیں گے، طائفتم، طائفتم من الذین معک، من الذین معک، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کا رب اس بات کو جانتا ہے کہ آپ
دو تہائی رات کے قریب یا کبھی آدھر اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات آپ کھڑے رہتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کے لیے۔ اور جو آپ کے ساتھی ہیں وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے کھڑی رہتی ہے۔ یعنی شروع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک تہائی حصے سے زیادہ حصہ تہجد پڑھتے تھے، چونکہ ایک تہائی حصہ تہجد میں جاگنا آپ کے لیے فرض تھا شروع میں، اور تقریباً 1 سال تک یہ صحابہ پر اور حضور علیہ السلام پر تہجد فرض رہی، وہ بھی اس طریقے سے کہ رات کا ایک تہائی حصہ یعنی 3-4 گھنٹے تہجد میں گزارنے ہوتے تھے۔ چونکہ گھڑیاں تو تھی نہیں تو صحابہ احتیاطاً زیادہ گزار جاتے تھے، نصفہ ہوئے نا، آدھی رات گزار جاتے تھے، اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کی ٹھیک مقدار تو اللہ ہی مقرر فرماتا ہے کہ کتنی رات گزر گئی کتنی رہتی ہے۔ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس کو صحیح نہیں شمار کر سکو گے، چونکہ گھڑیاں نہیں، تمہیں نہیں پتہ چلے گا کہ اب ایک تہائی ہو چکی ہے۔ عَلِمَ أَن لَّن، الف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ، أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا، حمزہ کو پڑھنا ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس رات کو صحیح نہیں شمار کر سکو گے، لہٰذا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی فرما دی ہے۔ کیا مہربانی فرما دی ہے؟ کہ تہجد کی فرضیت ختم کر دی ہے۔ 1 سال تک اللہ نے صحابہ سے تہجد پڑھوائی فرض کر کے، کیونکہ تہجد پڑھنے سے اشد وطع، پیچھے پڑھ چکے ہیں، نفس انسان کا شریعت پہ چلنے کا پابند ہو جاتا ہے تہجد پڑھنے سے۔ کیونکہ 1 سال انہوں نے تہجد پڑھی تو صفات پیدا ہو گئیں، اور پھر لمبی تہجد تھی تو اللہ نے فرمایا بس اب اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی یہ کی کہ تہجد کی فرضیت ختم کر دی۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب رات کو تہجد میں اٹھ کر جتنا قرآن پڑھنا چاہو، مثلا 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا تھوڑا سا اور سو گئے تو کافی ہے، کوئی بات نہیں۔ یعنی اب ایک تو وہ تہجد فرض نہیں رہی، اور زیادہ لمبا قرآن پڑھنا، 1 تہائی تک قرآن پڑھتے رہنا تہجد میں، یہ فرض نہیں رہا، اب تہجد نفل ہو چکی ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک نفل ہی چلی آ رہی ہے۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، مِنْكُمْ مَرْضَىٰ پڑھنا ہے، ضاد پر کھڑی زبر ہے، مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ، آخر پڑھنا ہے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میں رکنے لگا تھا اس لیے پھر صلاح پڑھنے لگا تھا، اگر رکیں گے تو اقیم الصلاح پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے ویسے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ دیکھو واو لکھی ہوئی ہے لیکن ہم نے واو نہیں پڑھنی، ہم نے لام کے اوپر کھڑی زبر پڑھنی ہے، یعنی لکھنے میں تو لام والا لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنی نہیں ہے واو، اس لیے کہ واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اللام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آتُز تا کو زا کے ساتھ ملیں گے، وآتوا الزکاۃ، پھر یہاں بھی کاف پر کھڑی زبر ہے، کاف پڑھیں گے واو نہیں پڑھیں گے، یعنی اس کو زکوت نہیں پڑھنا، حالانکہ واو لکھی ہوئی ہے مگر واو پر چونکہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عَلِمَ أَن سَيَكُونُ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں تہجد کی فرضیت ختم کی ہے، کیونکہ دین تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اب 1 سال تو چلو ہو گیا، جیسے کیسے ہو، صحابہ نے ماشاءاللہ اس کو پڑھا، لیکن دین تو سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، آئندہ مختلف حالات پیدا ہوں گے، اس لیے فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ آئندہ بیمار بھی ہوں گے آنے والے زمانوں میں، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے سفر بھی کریں گے، یعنی روزی کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں نکلیں گے۔ اب سفر میں نکلا ہوئے رات کو 1 تہائی رات کیسے تہجد میں جاگ سکتا ہے؟ یہاں سے لاہور گیا، یہاں سے کراچی گیا کاروباری سلسلے میں، تو رات کو بس سے اتر کر تو 1 تہائی رات تہجد میں نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ مجھے سب معلوم ہے کہ بعد میں ایسے ہونا ہے کہ تم رزق کے لیے دور دراز کے سفر کرو گے۔ وآخرون، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہے ہوں گے، جنگ چھڑی ہے سارا دن، اگلے دن پھر جنگ ہے، تو وہ رات کو تہجد پڑھیں گے تو دن کو جنگ نہیں لڑ سکتے، تو اس لیے فرمایا اب تہجد نہیں رہی فرض، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، رکیں گے تو منہ پڑھیں گے، لہذا اب جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، تہجد فرض نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، نماز معاف نہیں ہے، فرض نماز ہوگی، بھلا جنگ ہو، بھلا سفر ہو، بھلا بیمار ہو،
سہولت تو اس میں آ جاتی ہے کہ سفر میں عادی ہو جاتی ہے، جنگ میں صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے، اور تیسرا بیمار ہے، بیمار آدمی کے لیے کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، شریعت سہولت کر دیتی ہے، لیکن نماز معاف کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی سے معاف نہیں ہوئی تو اور کس سے معاف ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق میں 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ جنگ کی حالت ایسی بن گئی تھی کہ وہاں پر نماز ادا نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ جو 4 نمازیں جنگ کی وجہ سے فوت ہوئی تھیں تو آپ نے وہ دوبارہ پڑھی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ نبی اگر جنگ لڑ رہا ہو کافروں سے اور وہاں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ نماز کا موقع نہیں رہا، آگے کافر ہیں، تو بعد میں نبی نے بھی وہ نماز دوبارہ پڑھی ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کو زندگی میں کبھی نماز معاف ہو جائے، کیونکہ ایسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی نیکی کے اس درجے پر پہنچ جائے تو اس کو نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ آتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہنا، یہ معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کو قرض دینا، اچھا قرض، اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ جب انسان اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے تو گویا کس نے قرضہ دیے۔ قرضہ کیا ہوتا ہے؟ جو میں دوں گا دوبارہ واپس مجھے ملے گا۔ جو انسان اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کو واپس اس کا بدلہ ملتا ہے ثواب کی شکل میں۔ تو جو انسان ثواب کے لیے خرچ کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو قرضہ دیا ہے۔ پھر فرمایا قرض حسنہ کے طور پر اللہ کو قرض دینا۔ قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو اس طرح قرض دینا کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، یہ اچھا قرض ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کو بھی کہتے ہیں قرض حسنہ دے دو۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو قرضہ دے رہے ہو، آئے گا بھی اسی شروع میں انشاءاللہ پہلے سپاروں میں، جس کو قرض حسنہ دے رہے ہو اس آدمی کو قرضہ دیتے ہوئے ثواب کی نیت کرو، یعنی قرضہ واپس لینا ہوگا لیکن ریاکاری کی نیت سے اس کو قرضہ نہ دو، اور پھر اسے قرضہ وصول کرنے میں اس کو ذلیل نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو، بدنام نہ کرو اس کو۔ تو جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو اس لیے قرضہ دیتا ہے تاکہ مجھے ثواب ملے اور قرضہ وصول کرنے میں اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے قرضے کی ادائیگی میں، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو تم اپنے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیج دو گے، کوئی نیکی کوئی خیر اللہ کے پاس بھیج دی، نیکی کر دی، تا کل تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے اس حال میں کہ وہ بہت بہترین شکل میں ہوگی اور بڑے اجر والی ہوگی۔ یعنی جو انسان نیکیاں یہاں سے آگے بھیج رہا ہے، قیامت والے دن وہ بڑے بدلے ملیں گے، بڑے بہترین اس کے بدلے ملیں گے۔ آخر میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، پیچھے کا نمازیں بھی پڑھنا، روزے بھی رکھنا، اللہ کے نام پر خرچ بھی کرنا، نیکیاں بھی اللہ کے پاس بھیجنا، لیکن سارا کچھ کر کے اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھ لینا کہ میں تو نیک ہو گیا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے رہنا۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی تم اگر گناہوں کی معافی مانگو گے تو بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔